یہ جمادی الاخری کے مہینے کی 22 تاریخ کو امام المتقین، امیر المسلمین، اول المسلمین، سید المتقین، اصدق الصادقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اول المسلمین یعنی مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو آپ کا جو دن ہے وہ اسی مہینے میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کو حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ ماہ صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، لیکن جو عربی کا تلفظ اور جو محاورہ ہے عربوں کا وہ جمادی الاخری ہے۔ یہ میں نے ربیع الاخر کی وضاحت کرتے ہوئے بات بڑی تفصیل سے بیان کر دی تھی۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے سب سے پہلے مسلمان ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس کا سبب یہ بنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ تجارتی سفر پر شام کے رستے میں محو سفر تھے، اثناء راہ رات پڑ گئی، ایک گرجے میں قیام فرمانا چاہا تو راہب کی طرف سے اجازت اس کو ملتی تھی جس کو وہ اجازت دیتا تھا۔ اب اجازت مانگنا شروع کی تو اس نے پہلے نام پوچھا اپنے قاصد کے ذریعے سے، قبیلہ پوچھا، شہر پوچھا، تو آپ بڑے حیران ہوئے، فرمایا کہ بھئی رات ایک رکنی ہے گرجے میں، تو ہاں کرو یا نہ کرو، یہ انٹرویو اتنا لمبا کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر راہب نے اپنے کمرہ خاص میں آپ کو طلب کر لیا۔ خادم بھی بڑا حیران ہوا راہب کا، جس کا نام بحیرہ تھا راہب کا، کہ یہ آج تک کسی سے نہیں ملا، جو گفت و شنید ہوتی ہے وہ قاصد کے توسط سے ہوتی ہے، وہ اپنے حجرے میں ہی بند رہتا ہے، کسی بندے سے ملتا جلتا نہیں ہے، لیکن اس شخص کو اس نے طلب کر لیا اپنے کمرہ خاص میں۔ تو اب وہ کبھی کتاب دیکھتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب دیکھتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایک رات رکنے کا سوال ہے، ایک پہلے اتنا لمبا انٹرویو کیا، اب مجھے دیکھی جا رہے ہو، کبھی ہاتھ دیکھتے ہو، کبھی چہرہ دیکھتے ہو، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ آپ پھر حیران ہوئے کہ اب وہ نام لیتے ہو جو کہ میرے والدین نے نہیں رکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بات یہ ہے تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، میں اپنی کتاب سے دیکھ رہا ہوں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت ہے، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے سب سے پہلے تم ان پہ ایمان لاؤ گے، ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر و مشیر ہوگے، اور جب وہ وصال فرما جائیں گے تو ان کے تم خلیفہ ہوگے۔ اچھا چلو دیکھ لیں گے۔ کہ یہ دیکھو تمہارے ہاتھ پر جو تیل ہے اس کا بھی ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے، اس وجہ سے میں نے یہ تمہارا انٹرویو کیا۔ بر رات رہے، دل میں یہ بات تھی۔ جب سفر سے واپس آئے، مکہ المکرمہ میں انٹر ہوئے، ابو جہل بھاگا ملا، کہنے لگا ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور بت پرستی کی مذمت کی ہے، شرک کی مذمت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ان سے بعد ملتا ہوں، میں سفر سے آیا ہوں تو گھر جا لینے دو۔ گھر گئے، سامان رکھا اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام جو ہے وہ دی، تو آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ پس و پیش کی، کچھ ہیل و حجت کی، سوائے ابو بکر صدیق کے، جیسے ہی میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے فوراً قبول کر لیا۔ جب کلمہ پڑھ چکے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، تو اب بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی معجزہ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا معجزہ ہے؟ یہ میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، لیکن اپنی دل کی مزید تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر وہ شام کے ملک میں اتنی نشانیوں سے گزر کر آئے ہو تو اب کسی اور نشانی کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ نبی جو مکے میں بیٹھ کر شام میں ہونے والے واقعے کی خبر دے رہا ہے وہ نبی غیب دان ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے
کہ پہلا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معجزہ دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اے مسلمانوں، اے رسول اللہ کے عاشقوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو۔ جتنا بیان کرو گے دائرہ اسلام وسیع ہوتا چلا جائے گا، لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ پہلے مسلمان کے اسلام لانے سے پتہ چلا کہ علم غیب مصطفیٰ یہ معجزہ بڑا ہی پر اثر ہے، اور اس کا بیان بھی بڑا ہی ایمان افروز ہے، ایمان کو تقویت بخشنے والا ہے۔ تو پہلا مسلمان حضرت ابو بکر صدیق اکبر علم غیب مصطفیٰ کا معجزہ دیکھ کر اپنے اسلام کو تقویت پاتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔